شرک کیا ہے؟ رب کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا کہ رب جیسی کوئی ذات اور بھی ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا کہ یہ صفت مخلوق میں سے بھی کسی کے پاس ہیں، اس کے ناموں میں کسی کو شریک کرنا کہ یہ نام بھی کسی اور کے ہیں، وہ خالق ہے باقی ساری مخلوق ہے، خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے چونٹی کا بھی پاؤں ہے، ہاتھی کا بھی پاؤں ہے، مخلوق کا پاؤں آپس میں کوئی میچ نہیں کھاتا، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، برابر کیسے ہو سکتے؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی جتنی مذمت کی ہے کسی اور عمل کی مذمت نہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے ٹاپ لسٹ پہ جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الاعمال الى اللہ الشرک باللہ، سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، شرک ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اعلان کروا دیا جو مشرک ہے اللہ بھی اس سے بری ہے، اس کے پیارے پیغمبر بھی اس سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرک کا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ اور آج کل کی دنیا کو تھوڑا سا کمپیریٹیولی چیک کیجیے، صحابہ بھی طواف کرتے، مشرکین بھی طواف کرتے، وہ مشرک اور یہ مومن کیوں؟ صحابہ بھی قربانی کرتے، مشرک بھی قربانی کرتے، وہ مشرک اور یہ مومن کیوں؟ صحابہ بھی صفا مروہ پہ جاتے، مشرک بھی صفا مروہ پہ جاتے، پھر بھی وہ مشرک، کام تو یہی کرتے تھے۔ وجہ صحابہ کی بھی داڑیاں تھیں سنت سمجھ کے، ابو جہل نے بھی یہ کام کیا ہوا تھا لیکن وہ کفر کا سرغنہ پھر بھی رہا، کیوں؟ صحابہ بھی اعتکاف بیٹھتے، جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے وہ بھی اعتکاف کی نیت کرتے، غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے، صلہ رحمی کرتے، یہی کام صحابہ بھی کرتے، یہ مومن کے مومن و مشرک کے مشرک۔ سبب کیا ہے؟ راز یہ تھا مسلمان اس لیے صلہ رحمی کرتا ہے، اس لیے وہ صفا مروہ پہ جاتا ہے، اس کے رب نے حکم دیا اور طریقہ محمد مصطفیٰ کا دیا، انہوں نے اپنی مرضی سے کیے وہی کام جو نیکی کے ہیں، لیکن رب کو مانا نہیں ہے جو ماننے کا حق تھا، اور اللہ کے پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر نا دلائل سے ہم کسی دن ثابت کریں گے کہ کون سا عمل ہے جو مشرک نہیں کرتے تھے۔ آج سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہے نا، وہ فلاں کام تو کرتے ہی ہے نا، بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا، اخلاق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھا دیا ہے، حرام کھانے والے کا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق کے ضابطے کو سمجھنا، شریعت کی روشنی میں، دلائل و براہین کی روشنی میں سمجھنا، یہی تو دین ہے۔ وگرنہ بناوٹی اخلاق تو یہودی اور عیسائیوں نے بہت بنایا ہوا ہے۔
یہی تو وجہ ہے کہ چھوٹے دل والے جن کے پاس علم و فہم و فراست نہیں ہوتی، وہ جتنے یورپین کنٹریز کی تعریفات کرتے ہیں اتنی پاکستان کے نہیں کرتے، کہتے وہاں بڑا اخلاق ہے۔ طلب الحلال واجتناب المحارم، اخلاق کا ضابطہ شروع ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ یہاں سے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ کون سا یہودی عیسائی حلال کھاتا ہے؟ سود پہ جن کی معیشت قائم ہو ان کو کہو کہ اخلاق ہے؟ حرمت کی تمام حدود کو کراس کرنے والوں کو کہو اخلاق ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ شاید وہ یوفون کے آفس میں بھی جاؤ تو 200 روپے کی سم دینی ہوتی ہے، اخلاق ایسا دکھاتی ہے، کبھی گھر میں بچوں نے بھی آپ کو وہ اخلاق میں دیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بیچ کے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ تو نہیں اس کا معنی، بچوں میں بھی اچھا اخلاق پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہا گیا قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھ سے بلایا جائے، کہا جائے گا لو كانت لك الدنيا ومثلها معها كنت مفتديا بها۔ دنیا دیکھی تھی بہت بڑی، اتنے ملک، اتنی خلقت، اتنے خزانے، اتنی مال کی ریل پہ، اگر اتنی دو دنیا تمہیں دے دوں شرک کرنے والے، یہ جو آگ ہے اس سے بچنے کے لیے دونوں کی دونوں دنیا بطور فدیہ دے دو گے؟ قال نعم، اللہ آگ سے بچا دے میں دونوں کی دونوں دنیا دے دوں گا۔ اللہ فرمائے کہ لقد اردت اہون من هذا، لقد اردت منك اہون من هذا، میں نے تو اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، صرف شرک نہ کرنا، فابیت، تم نے وہاں انکار کیا، آج سوائے آگ کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے تھے لات منات عزا، ہم کو نئی بات تو نہیں کرتے، اللہ سے لات نکالا ہے نا، نام تو اللہ کے چلتا ہے، عزا عزیز سے ہے، عزیز اللہ کا نام ہے تو ہم نے بھی وہاں سے نام نکالا ہے۔ منات یا منان سے ہے، منان بھی اللہ کا نام ہے۔ آج ایک مشرک یہ کہے کہ میں رب کے سوا کسی کو مشکل کشا یا کسی کو میں حاجت روا گنج بخش کہتا ہوں، خزانوں کا مالک تو وہ ہے، مشکل کشائی کرنے والا تو وہ ہے، اولاد دینے والا تو وہ ہے، یہ صرف اگر بن سکتی ہے تو صرف میرے مالک کی بن سکتی ہے، دنیا میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ امیروں کو نوازنا، غریبوں کو نوازنا یہ اللہ کا یہ کام ہے میرے بھائی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جس کو لوگ گنج بخش کہتے ہیں، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، جس کو لوگ غریب نواز کہتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ کہنا چاہیے، اللہ نہیں تھے۔ فرق سمجھیے، میں آپ کو ایک لائن دینا چاہتا ہوں، ایک رویہ یہ ہے جو شرک کا رویہ ہے، مخلوق کو اللہ کی صفتیں دے دینا یہ بھی غلط، اور کسی نیک انسان کو گالی دینا یہ بھی غلط۔ نیک لوگوں کا احترام، نیک لوگوں سے کثر فیض کرنا یہ تو ایک منہج ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، حدیث کہتی ہے لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو اللہ کے ولیوں کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
جس شخص نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں سوچتا ہے انسان اور ہیلے بہانوں سے لوگ شرک کرواتے ہیں، لو پرمٹ مل گیا آپ کو جنت کا، اتنے کام کر دو، یہ کام کر دو گے تو یہ مل جائے گا۔ یہ قیامت کو پتہ چلے گا کیا ملے گا۔ ایک مکھی کو اس کا چڑھاوا چڑھانے والا اگر جہنم میں جا سکتا ہے، اور اس کا چڑھاوا چڑھانے سے بچتے ہوئے قتل ہو جانے والا، شہید ہونے والا مکھی جو کسی بازار میں دکھتی نہیں ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے، جو 10 من دودھ لے کے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، ان کا کیا بنے گا؟ لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ، سکون کی زندگی خطرات میں مت ڈالو۔